لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله ومولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا كاشف الكرب وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رافع الرتب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اپنے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے صدقہ سے قرآن کا فہم، احادیث مبارکہ فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے اور بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پرفتن دور میں ایمان کی حفاظت، اخلاق و اعمال کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طرح طرح کے جانوروں سے بچانے کی مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ ربیع الثانی ہے اور ربیع الآخر حضور سلطان الاولیاء اور شیخ جن والانس نائب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سبحانی محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی عرس پاک کا ماہ ہے اور اس میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اصالہ ثواب کے تحفے پیش کیے جاتی ہیں۔ آپ کے کردار کو سراہا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ولی کون ہوتے ہیں۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ جو کہ وہ خدا کا ہو جاتا ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے، لیکن وہ خدا کا ہوتا کیسے ہے اور اس کی پہچان کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے۔ آج یہی مسئلہ ہے کہ لوگ دو نمبروں کو سمجھتے ہیں، یہ خدا کے ولی ہیں، حالانکہ وہ ولی نہیں ہیں، وہ دکاندار ہیں، بازاری ہیں۔ تو ان کو اہل سنت کے پیٹے ڈال دیا جاتا ہے اور اہل سنت کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ اہل سنت ان کو پیر مانتے ہیں۔ یقیناً وہ وہی لوگ ہیں جو دین دشمن ہیں، کہ وہ انہیں پتہ بھی ہے کہ اہل سنت جماعت کہ ہاں ولایت کا معیار کیا ہے، وہی معیار ہے جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے محبوب نے بتایا ہے، وہ معیار ہے۔ لیکن جب تعصب ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، تو انہوں نے ایسا ہی کام کرنا ہوتا ہے، یا اپنے بندے تیار کر کے بدنام کرنے کے لیے تو وہ ایسا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اہل سنت۔ ہم نے کہا وہ پیڑیں تمہاری ہیں، غوث اعظم پیر ہمارے ہیں۔ تو یہ اصل بات ہے، حقیقت ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں، ہم سمجھیں کہ اللہ نے ولی کسے فرمایا ہے، پھر ولی کی شان و مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ولی کے مراتب کی کیا انتہا ہے، کہ ولی کے مراتب بھی غیر متناہیہ ہیں، ولایت کے درجات جب اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی حد ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے متعلق علوم کی کون سی حد ہے، اور اللہ کی طرف مقامات اللہ کی حد نہیں، اللہ کی صفات کی حد نہیں۔ تو بس جتنی قسمت میں ہو وہ لیں گے، تو بس ان کا تو طریق ہی یہ ہے کہ ہر گھڑی ہر لمحہ اسی کی طرف رہنا، اسی کی طرف متوجہ رہنا۔ تو بس ان کے مقامات بڑھتے جاتے ہیں، انہیں ملتے جاتے ہیں، وہ ترقی پہ ترقی کرتی ہیں، کیونکہ ادھر حد ہی کوئی نہیں۔ تو اب اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ پھر جب وہ ولی ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہو جاتا ہے، پھر خدا کے نور سے دیکھنا، خدا کے نور سے سننا چلنا، یہ ساری شانیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ لیکن پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ولی کون ہے، ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کیا ہے، اور ولایت کی قسمیں کتنی ہیں، ولایت کی شرط کیا ہے۔ یہ پتہ ہوگا تو آج کل کے سکالروں سے بچو گے، یہ پتہ ہوگا تو کیڑوں مکوڑوں سے بچو گے ورنہ کھا جائیں گے۔
یہ سنڈیاں لے جائیں گی، یہ سیونک لے جائیں گی، اندر اندر سے چاٹ جائیں گی، تمہیں کھوکھلا کر دے گی اگر تم نے علماء حق کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہ کیا، علماء حق کے ساتھ نہ بیٹھے، علماء حق کو سنا نہیں، تو پھر ختم ہو جاؤ گے۔ ظاہر میں انسان ہوگا، حقیقت میں ڈنگر سے بھی بدتر ہوگا، جہاد ہو جائیں گے، انسانیت نہیں ہوگی اس کی۔ پھر آج میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اولیاء اعظام جو اللہ کے نیک بندے ہیں، علماء حق ہیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس بیٹھ کر اپنے نظریات کو مضبوط کریں، عقائد کے متعلق علم حاصل کریں، اللہ کی ذات، اللہ کے انبیاء، رسول، کتب، ان کے ساتھ صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، اولیاء اعظام کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا سوچ رکھنی ہے، اور ہمارے عقائد کیا ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، حضور نے اس پہ مہر لگائی ہے، وہ یہ ہماری قسمت میں آئی ہے، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کون ہے، پھر ہی تو آپ بچیں گے۔ جب آپ کے پاس لائٹ ہی نہیں ہوگی تو پھر تو ٹکری ہیں، تو جو آگے انے ہیں وہ آپ کو رندہ کر دیں گے، یہ حال کر دیں گے۔ اس لیے توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار سنتا ہے، بے شک اللہ کے جو محبوب ہیں، اولیاء اللہ کے محبوب، وَأَعْدَاءَ نُفُوسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کے دشمن، اپنے جو ولی ہوتا ہے وہ نفس کا دشمن ہوتا ہے، بولو، جو ولی ہوتا ہے وہ نفس کا، جو ولی ہوتا ہے، یوں کہہ لو ہر ولی دشمن نفس ہے، ہر ولی تو جنہیں کڑے پہنے دینے وہ یار نفس ہے، کیا ہے؟ ہر لباس پہننے والا ولی نہیں ہے، تو لباس کا نام ولی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ ولی وہ جو اللہ کا محبوب، وہ اللہ سے پیار کرے گا اور نفس سے دشمنی کرے گا۔ کیسے؟ اللہ سے پیار کرے گا اور نفس سے دشمنی کرے گا۔ جو ولی نہیں ہے پھر درجہ بدرجہ، اور جو ہٹے ہوئے ہیں وہ نفس سے پیار کریں گے اور اللہ سے دشمنی کریں گے، اگرچہ زبان سے نہ کہیں، عقیدتاً نہ کہیں، عملاً دشمنی کر رہے ہوں گے، یا پھر عقیدتاً بھی ان کی دشمنی ہوگی، بد مذہب ہو جائے گا، بد عقیدہ ہو جائے گا، اللہ کا دشمن، یا پھر عملاً اللہ کی نہیں مانے گا تو نفس سے پیار کر رہا ہے اور نفس کی مان رہا ہے، نفس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، رہنے دو بڑی زندگی پڑی ہے، بڈھا ہو کے عمل کر لیں گے، نفس کی مان رہا ہے، نفس سے پیار کر رہا ہے، کوئی نہیں اے سی میں رہ لو، سکون کر لو، نماز پھر پڑھ لیں گے، کوئی نہیں قرآن پھر پڑھ لیں گے، کوئی نہیں ابا جی کا دل دکھیا تو کوئی نہیں بعد میں راضی بھی کر لیں گے، پہلے گلا کاٹیں گے، پہلے دل دکھائیں گے، بعد میں راضی کر لیں گے، نفس کو مان رہا ہے، یہ دشمن ہے، اسے دشمن نہیں سمجھ رہا، اسے دو سمجھ رہا ہے، تو بس دو لفظوں میں سمجھو، جس نے نفس کو دشمن سمجھا حقیقت میں لفظاً نہیں، اس کا باطن بھی، اس کا ظاہر بھی اس کی گواہی دے کہ یہ باطناً بھی نفس کا دشمن ہے، ظاہراً بھی نفس کا دشمن ہے، تو پھر وہ ولی ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر نفس کی مان کے نہیں چلتا، نفس کے پیدا کرنے والے خالق کائنات کے مان کے چلتا ہے، اللہ جل وعلا کے محبوب کی مان کے چلتا ہے، رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ نفس میرا دشمن ہے، نفس میرا دشمن ہے۔ تو کوئی عقل مند ایسا نہیں جو دشمن سے دوستی کرے، ہم میں سے کوئی ایسا عقل مند ہے جو دشمن سے دوستی کرے، اور ایسا دشمن کہ جو ہر گھڑی آپ کے ساتھ ہے، کیسا ہے؟ بولیں، ایسا دشمن ہو کہ ایک لمحے بھی آپ سے جدا نہ ہو اور اس سے غافل رہنا چاہیے، بولو، بولنا تو آتا ہے نا آپ کو، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ تو آپ بھی ذرا بولو نا، دشمن ہو اور ہر گھڑی ساتھ ہو تو کیا اس سے غافل رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے کہ چکنا رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے
یہ دشمن ہے، میرا فائدہ نہیں سوچے گا، اس نے مجھے نقصان پہنچانا ہے، اس نے مجھے ہٹانا ہے۔ جس سے بھی اللہ کی طرف میری رغبت ہوگی یہ ہٹانے کی کوشش کرے گا، یہ اللہ عز و جل کی طرف جانے سے مجھے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو بھی کام اللہ کے قریب کرتا ہے، جو بھی ذات اللہ کے قریب کرتی ہے، یہ اس سے مجھے روکنے کی کوشش کرے گا، مجھے دین پڑھنے سے روکنے کی کوشش کرے گا، علم حاصل کرنے سے، قرآن سیکھنے، پڑھنے، عمل کرنے سے، سچ بولنے، جھوٹ سے بچنے، فرار، دھوکہ بازی، ایسے جو بچنے کی کوشش کرنے لگا ہوں یہ روکنے کی کوشش کرے گا، یہ وسوسے ڈالے گا، اور پھر یہ نیکی کو بھی ضائع کرنے میں کوشش کرے گا، اس کے ثواب کو ضائع کرنے میں کوشش کرے گا، پھونک چڑھا دے گا، تکبر آ جائے گا۔ تو وہ اتنا بڑا ہو گیا، تو نے تو علم حاصل کر لیا، اب تو ممبر پہ بیٹھتا ہے، تو اب تو بڑے نیچے ہیں تیرے، آج تو تیرے بڑا پروٹوکول ہے، کیا تجھے علم ملا، کیا مقام ملا ہے، میری کیا بات ہے، میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیسا ہے۔ اس نے اس انداز سے اس کا ثواب بھی ضائع کر دیا، یا پہلے ثواب نہیں ملا، اس کے اندر عجب ہے، اس کے اندر ریاکاری ہے، اس کے اندر تکبر ہے، پھر حسد کی چنگاری ہے۔ کس انداز سے، کیونکہ یہ ساتھ ہی آپ کے ہے، یہ کو باہر کھڑا ہے، یہ تو آپ کے جسم کے اندر ہے کہ نہیں؟ ایک لمحہ بھی جدا ہے، ادھر بندہ دشمن کھڑا ہو، پتہ ادھر کھڑا ہے بندہ، کچھ احتیاط کرتا، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، یہ تو سوئے بھی ساتھ ہے، موئے بھی ساتھ ہے، ساتھ ہی ہے، نہیں ساتھ، اب اتنا ہے بھی دشمن اور رہتا بھی ساتھ ہے، اور یار اس کا شیطان ہے۔ کون ہے؟ تو دو یار ہیں، نفس اور شیطان۔ نفس یہ دونوں ہی یار ہیں۔ شیطان باہر سے وسوسہ اسے دیتا ہے، کسے دیتا ہے؟ اسے، اور یہ آگے سے منتقل کرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ اور ہم آگے پہلے کمزور ہوتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے تمہاری، بہت اچھی بات ہے، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ دو دشمن ہیں، شیطان خارجی ہے، یہ داخلی ہے۔ یوں سمجھو مکہ میں خارجی دشمن تھے اور مدینہ میں داخلی دشمن تھے۔ منافق کلمہ پڑھ کر رسول اللہ کو تکلیفیں دیتے، صحابہ کو تکلیفیں دیتے، نام کلمہ، استعمال کلمہ، شریعت ظاہری پہ عمل کرتے، اندر سے بغض رکھتے، منافقت رکھتے، اور یہ داخلی دشمن تھے۔ سب سے خطرناک وہ دشمن ہوتا ہے جو تمہارے اندر کا دشمن ہوتا ہے، جو تمہارے بغل کا دشمن ہوتا ہے۔ اور خارجی سے بندہ پھر بچ جاتا ہے کہ باہر نظر آ رہا ہے لیکن جو کہے میں تمہارا ہی ہوں، تو پھر اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ نفس آپ کے ساتھ ہے، یہ داخلی ہے، اور شیطان خارجی ہے، یہ خارج سے وار کرتا ہے، اس کا وار آتا، اور جو دل کے قریب ہے، لیکن یہ تو حصہ ہے تمہارا، یہ نفس، یہ اس کا دوست ہے شیطان کا، اس سے وسوسہ لے کر تم تک منتقل کرتا ہے۔ ان النفس لامارہ، بے شک نفس امارہ ہے، ضرور امارہ ہے، یہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ کس کی دیتا ہے؟ برائی کی دعوت دیتا ہے یہ نفس۔ اللہ پاک اس کی صفت بیان کر رہا ہے، ان النفس لامارہ، بے شک نفس ضرور لامارہ ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں برائی کی دعوت دیتا ہے، کہتا خدا سے دور ہو جاؤ، خدا کے مصطفیٰ سے دور ہو جاؤ، صحابہ کی عزتوں پہ حملے کرو، آل رسول کی عزت پہ حملے کرو، نام دین کا دو، ٹائٹل توحید کا دو، ٹائٹل اہل بیت کا دو، ٹائٹل نوکر صحابہ کا دو، اور نام کے صحابہ اور عزت صحابہ پہ حملے، آل رسول کی عزتوں پہ حملے، نام کے محب اہل بیت اور حملے اصحاب رسول کی عزتوں پہ، نام کے نوکر صحابہ اہل بیت پہ حملے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملے۔ تو یہ شیطان اور نفس ہے، دونوں مل کے یہ کام کر رہے ہیں۔ وہ وسوسہ ڈالے، یہ آگے سے ڈیلیور کرے، یہ منتقل کرتا ہے، اس تک پہنچاتا ہے۔ تو ولی اس حقیقت کو پا کے، وہ اس حقیقت کو سمجھے کہ صرف لفظاً نہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، انہوں نے باطناً اور ظاہراً ثابت کیا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس لیے، اور نفس ہمارا دشمن ہے، اس لیے انہوں نے نفس کی مانی نہ شیطان کی مانی، انہوں نے رب کو یار رکھا ہے اور پھر رب کی مانی ہے تو بلند و بالا ہو گئی ہیں۔ یہ اصل ہے کہ ولی جسے دیکھنا ہو تو وہ نفس کا یار نہیں ہوگا، وہ خالق کائنات کا یار ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرنے والا، اور اللہ اس سے محبت کرنے والا ہے۔ تو جو دشمن ہے وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ آپ سمجھ آئی کہ دو لفظوں میں نے بتایا
کہ اولیاء اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اور اپنے نفسوں کے دشمن ہوتے ہیں. اپنے نفسوں کے، اب میں اس پہ بحث کروں تو لمبی بحث ہو جائے گی کہ دشمن مجھ سمیت دیکھ لو، نفس کو ہی سیدھا کر رہے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کر رہے، اس کی مان رہے ہیں. ایسا ہی ہے، بس جہاں چاول مل گیا آگے، جہاں نہ ملے پھر محفل کہاں، کچھ ملنا کھانے پینے کے لیے ہم جائیں گے. کوئی ادھر ایکٹنگ کرنے والا بھی آیا ہے تو ہم جائیں گے. ذرا کوئی جمپ مارتا اوپر سے نیچے ہوتا ہے، کوئی ڈینگا سیدھا ہوتا ہے، ہم وہ دیکھنے جائیں گے. یہ کیا ہے؟ اس لیے تو آج تک لائن پہ نہیں آ رہے اور تھوڑی سی بات پہ پھر جاتے ہیں، کیونکہ نفس کی مان رہی ہیں. تو جو سمجھا ہوئے تو دشمن ہے، تو دشمن کی مان کے بندہ جنت میں پہنچے گا یا جہنم میں پہنچے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو اس دشمن ہے، اس کی نہ مان، رب کی مان، تو اسی کے لیے آ جا، پھر سب کچھ ہی نصیب ہو جائے گا. تو یہ ہے اولیاء. اولیاء اللہ حب اللہ وعدہ نفوسہم، اللہ کے محبوب ہیں اور اپنے نفسوں کے دشمن ہیں. ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت اللہ کی معرفت کو کہتے ہیں. معرفت اللہ و معرفت النفس. ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اسے نفس کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے. کس کی؟ نفس کی معرفت. وہ اللہ کو پہچانتا ہے، نفس کو پہچانتا ہے. ہم پہچانتے نہیں، اس لیے تو اس کی مانتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن و حدیث کی بات ہے، ہمیں پتہ نہیں اللہ کی بات ہے، ہم دور ہیں، حالانکہ وہ نفس کی بات ہے. ہم نفس کی مان کے بھی چلے جاتے ہیں. پھر مکر اس کے، فراڈ اس کے، دھوکے اس کے، جال اس کے، کیسے کیسے اس کے جال ہیں. اچھا میں تو بس لڑکیوں کو پڑھاتا ہوں کیونکہ انہیں دین کی طرف لانا ہے. بے پردہ عورتیں سامنے بٹھا کے پڑھا رہا ہے اور کہتا ہے میں نے ان کو دین کی طرف لا کے جانا ہے. اور تیرے اوپر فرض ہے، تو انہیں دین کی طرف لڑکیوں لے کے آنا ہے. اپنا ایمان بچا، نفس کے جال سے نکل باہر. یہ نفس کی آواز ہے، اللہ اس کے رسول کے ہاں نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن کیا کریں، انہیں پتہ ہی نہیں. کسی ولی کامل کے پاس تو بیٹھے، کسی عالم دین کامل کے پاس تو بیٹھے، وہ بتائے اور یہ قرآن کی آواز نہیں، آمینہ کے لال کی آواز نہیں، یہ تیرے نفس کی آواز ہے کہ تو عورتوں کو سیدھا کرنے جا رہا ہے، تیرا اپنا کام سیدھا ہو جائے گا. نفس کے پیچھے چلنے والے، نفس ایسے چال دیتا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں ہم نیکی کر رہی ہیں. نیکی نہیں ہوتی، تباہی ہوتی ہے اور بربادی ہوتی ہے. نیکی وہی ہے جس پہ اللہ اس کے رسول کی مہر ہے، نیکی ہے. لیکن اس کے بڑے مکر ہیں. اولیاء اعظام وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ پھر معرفت دیتا ہے، نفس کی بھی اپنی معرفت دے دیتا ہے. تو اللہ کی معرفت جب ملتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اللہ کو دیکھتے ہیں. اللہ کو دیکھتے ہیں کیسے؟ بنظر المحبہ، محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. رؤیت اللہ و بنظر المحبہ، وہ اللہ کو دیکھتے ہیں نظر محبت سے، ہر گھڑی اللہ کے آگے جھکتے ہیں. اور نفس کو دیکھتے ہیں بنظر العداوہ، دشمن کی نظر سے. تو یہ تو دشمن ہے. کیا ہے؟ تو اسے کیسے دیکھنا ہے؟ محبت کی نظر سے نہ، اسے دشمن کی نظر سے دیکھ کر پھر اس کا علاج کرتے ہیں. اس کا علاج، اس کے مکر، اس کے فراڈ سے بچتے ہیں. پھر اس کا علاج کرتے ہیں، شریعت کی بٹی میں ڈال دیتے ہیں. پھر اللہ اس کے رسول کے فرامین اپنے ظاہر اور باطن میں جاری کر دیتے ہیں. اور اللہ عز و جل کی طرف اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ پاک اس نفس کی جو بکاریاں، اس کے فراڈ، دھوکے، وہ پردے اٹھا دیتا ہے. انہیں نظر آ جاتا ہے یہ بھی جان ہے، یہ بھی جان ہے، یہ بھی جان ہے، یہ بھی جان ہے. تیرے جال میں نہیں پھنسیں گے بلکہ تجھے خود اپنا غلام بنا لیں گے. اس طرح وہ علاج کرتے ہیں. اور پھر وہ نظر شفقت سے نہیں دیکھتے. نظر سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو پتہ نہیں ولی کا معیار کیا ہو گیا. اب سمجھ آ رہی ہے ولی کسے کہتے ہیں؟ ہر ایک کو ولی بنا بیٹھیں. اب سب آگے ذرا چلیں، آگے دیکھیں ولی کی شرط کیا ہے. ولی کی شرط محفوظ ہونا ہے. ولی کی شرط، ولی محفوظ ہوتا ہے. محفوظ کسے کہتے ہیں؟ جس سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ محفوظ رکھتا ہے. معصوم وہ ہوتا ہے شرعاً جس سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا، وہ نبی ہیں. اور محفوظ وہ ہوتے ہیں جن سے گناہ تو ہو سکتا ہے لیکن میرا مالک انہیں بچا کے رکھتا ہے. ہو سکتا ہے شرعاً لیکن بچا کے رکھتا ہے. یہ محفوظ ہیں. تو ولی کی شرط محفوظ ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ معصوم کہنا شیعت ہے، گمراہی ہے. یہ نبی کا مقام ہے. محفوظ
ولی ہیں، اور پھر جو ولی محفوظ ہیں کرتے کیا ہیں؟ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ان سے دوستی کرتا ہے، وہ ہما وقت ہر وقت اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت۔ این یتخللھا عصیان، نافرمانی ان کی عبادت میں دخل اندازی نہیں کرتی، نافرمانی نہیں آتی، وہ خدا کی نافرمانی سے بچتے ہوئے ہمیشہ اور دائمی اللہ کے ذاکر رہتے ہیں، اللہ کی عبادت گزار رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ پاک کی فرما برداری کرتے ہیں، انہیں ولی کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں۔ یا 4 گوٹیاں پہنے تو ولی بنا دیتے، پیٹ کی بتا دی ولی بن گیا، سر درد دور کر دی ولی بن گیا۔ سائی بھی کرتے ہیں، سائی کو بھی ولی بنا لو گے، بدمزوں کو بھی بنا لو گے، پیٹ کی تو وہ بھی بتا دیتے ہیں، دماغ کی تو سائی جوگی بھی بتا دیتے ہیں، کیا ان کو ولی بنا لو گے؟ یہ معیار ولایت نہیں ہے۔ معیار ولایت شریعت پہ چلنا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اور وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس سے وہ مقام ملتا ہے۔ یہاں تو پتہ نہیں جسے دین نہیں پڑھنا آتا اسے بھی ولی بنایا، پیر بنایا ہوا، اور پھر فون کر کے وہ پوچھتے ہیں یہ مسئلہ تو بتائیے۔ چلو یہ بھی اچھی بات ہے، کوئی پوچھ تو لیتا ہے۔ تو جو آپ لوگوں سے مسئلے پوچھتے ہیں وہ پیر بن گئے، وہ ولی بن گئے۔ عجیب بات ہے، جسے شریعت کا نہیں پتا وہ طریقت پہ کیا چلے گا؟ اس نے طریقت کہاں سے لینی ہے؟ شریعت تو پل ہے طریقت کا، تو جو پل پہ چڑھے ہی نا تو آگے کہاں جائے گا؟ شریعت میرے آقا کے اقوال ہیں، طریقت میرے آقا کے افعال ہیں، حقیقت پھر اس کے آگے ہے۔ اللہ جس پہ کرم فرمائے دل روشن فرما دے، حقیقت سے آشنا کر دے۔ لیکن شریعت کا پتہ نہیں تو طریقت پہ تم کیا کرنے جاؤ گے؟ اسی قسم کے لوگ آگے، اور آگے بیان کرنے والے بھی عجیب قسم کے وہ ایکٹر آگے، نہ پڑھے نہ کچھ، پتہ ہی نہیں طریقت میں میں تو میں طریقت پہ چل رہا ہوں، میں کس طریقت پہ چل رہے ہو، شریعت کا تمہیں پتہ نہیں۔ اللہ بامدہ پہلے شریعت، اتقوا اللہ، پہلے شریعت ہے، شریعت پہ عمل کر، طریقت اگلا معاملہ تم سے پوچھا نہیں جانا کہ تو اس راہ پہ چلا ہے یا نہیں چلا، لیکن یہ پوچھا جانا ہے میرے محبوب نے جو فرمایا، جو ہم نے فرمایا، جو تم پہ لازم کیا ہے، کیا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے شریعت، اس کا پتہ تو ہو۔ مسائل کا پتہ کوئی نہیں، طریقت پہ چل رہے ہیں، پہلے شریعت پہ تو چلو، شریعت پہ تو سیکھو۔ قال فرماتا اتقوا اللہ، اللہ فرماتا ایمان والوش اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اس راستے پہ چلنے کے لیے پہلے تو تقوی چاہیے، تو تقوی ہے شریعت، علم، عمل۔ جب اس کو کر لے اب اگلے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو وہ بڑا باریک راستہ ہے، اس کے لیے کوئی مرشد کامل ڈھونڈ، وابتغوا الیہ وسیلہ، وہ مرشد کامل وسیلہ ہے۔ جب انہیں ڈھونڈے گا پھر اس راہ میں قدم رکھے گا تو کامیاب ہو جائے گا، یہ اگلا درجہ۔ لیکن پہلے سیڑھی ہے، پہلے شریعت ہے، تو اس میں عمل کوئی نہیں، وضو کرنا آتا نہیں، طریقت کے مقام پہ پہنچا ہوا ہے۔ اور جو آگے بیعت کر رہے ہیں ان کا حال بھی کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، انہیں خود نہیں پتا اور وہ طریقت پہ لے کے جا رہے ہو۔ علم دو ان کو جو ضروری ہے، علم شریعت انہیں بتاؤ۔ نہ سچ نہ جھوٹ میں فرق، نہ دغا بازیاں فراڈیاں، فرق ہی کوئی نہیں۔ اور کیا ہے؟ ہم جو طریقت پہ چل رہے ہیں، اور خدا کے بندے ابھی تو شریعت بھی نہیں، وہ کون سی طریقت ہے جو شریعت کے بغیر؟ یوں سمجھو سر کے بال شریعت ہے اور اس کے اندر مانگ طریقت ہے، تو گنجے لوگ بغیر بالوں کے ہی کنگھی کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ گنجے لوگ بغیر بالوں کے کنگھی کر رہی ہیں، اور بیوقوفو بال ہو تو کنگھی ہوتی ہے، تو بیچ میں مانگ نکلتا ہے، تو جب بال ہی نہیں تو مانگ کہاں سے، اور جب شریعت نہیں تو طریقت کہاں سے؟ آپ نہیں سمجھے اس کو، سمجھو اس چیز کو۔ آگے چلو، ولایت کی بات ہو رہی تھی کہ جس میں امام قشیری علیہ رحمٰن نے یہ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس سے رب دوستی کرتا ہے، اور پھر وہ رب سے دوستی کرتا ہے کہ ہر وقت ہمام وقت اللہ کی عبادت میں رہتا ہے، اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے۔ یہ نہیں پجاروں والا آئے گا تو لنگر دے کے جائے گا، مال دے کے جائے گا، وہ بھی آئے گا وہ بھی دے کے جائے گا، لوگوں کی طرف نظر رکھنے والا دنیا کا کتا ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہو ولی کو؟ معیار ولایت کیا ہے ہمارے ہاں؟ عجیب قسم کی، ایک پجاروں میں بیٹھا تو ولی بن گیا، پیر بن گیا؟ نہیں، چاہے پجارو ہو چاہے سیکلی ہو، دل خدا کے ساتھ لگا ہو ولی ہوتا ہے۔ وہ تو ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی اطاعت فرما برداری میں رہتا ہے،
لیکن ہمارے ہاں معیار بدل رہی ہیں. اب ذرا کہ توجہ فرماؤ, ولایت کی دو قسمیں ہیں, ایک ولایت عامہ ہے, ایک ولایت خاصہ ہے. ولایت عامہ میں تو سارے مومنین ہیں, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ مومنین کا ولی ہے, تو وہ تو سارے ولی ہیں, سارے ہی سنی, سارے ہی ولی ہیں, سنی سارے ہی اور انہی کے علی ہیں. تو سنی سارے ہی اللہ کے ولی ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ مومنین کا ولی ہے. یہ ولایت عامہ ہے, سب کے لیے ہے. لیکن ولایت خاصہ کسی کسی کے لیے ہے, وہ خوش قسمت ہیں. ولایت خاصہ کیا ہے؟ ولایت خاصہ المختصۃ بالواصلین الی اللہ من اہل السلوک. ولایت خاصہ مختص ہے واصلین کے ساتھ, جو اللہ کے ساتھ مل گئے ہیں, جن کا دل اللہ سے جڑ گیا ہے اور وہ اڑ گئے ہیں, وہ فنا سے بقا کے مقام پہ چلے گئے ہیں. یہ واصل باللہ, واصل اللہ, اہل سلوک, اہل طریقت, یہ ان کے ساتھ خاص ہے, اسے کہتے ہیں ولایت خاصہ. اور سنو, ولایت خاصہ میں وہ ولی اپنے آپ کو کرتا کیا ہے؟ سنو کیا کہتے ہیں امام قشیری علیہ رحمۃ الرحمن, کہتے ہیں ولایت, یہ جو ولایت ہے ولایت خاصہ, فناء العبد فی حق اللہ تعالی, بندہ رب کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے, رب کی ذات میں فنا ہوتا ہے. فناء العبد فی حق اللہ, اللہ کے حق میں, اللہ کی ذات میں یہ بندہ فنا ہو جاتا ہے. والبقاء بہ, اور اللہ کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے. یعنی جسم اس کا ہوتا ہے اور شریعت کا نور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ کے جلال کی صفت کا بھی رنگ آ جاتا ہے, اللہ کے جمال کی صفت کا بھی رنگ ہو جاتا ہے. دیکھنے میں انسان ہے, اگر نظر مل جائے تو جدھر بھی دیکھو کہ خدا کے انوار ہی نظر آئیں گے. اللہ کے نور سے بولے گا, اللہ کے نور سے دیکھے گا, اللہ کے نور سے چلے گا, اس سے تو شریعت کی خوشبو آئے گی, اس سے تو رسول اللہ کی سنتوں کی خوشبو آئے گی. اس کی نگاہ کو دیکھنے سے بندے کی نگاہیں دل کی بھی پکیزہ ہو جائیں گی. اس کا تو ظاہری دیکھنے سے بندے میں چینجنگ آ جائے گی, کیونکہ اب وہ اپنے سے نہیں بولتا, اپنی خواہش سے نہیں, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ذات الہی میں فنا کر دیا ہے, اور اللہ نے مرشد کریم کے ذریعے کرم فرما کر اسے بقا عطا فرمائی ہے. اب جب بھی وہ بولتا ہے تو خدا ہی سے بولتا ہے. اصل یہ ہے ولایت خاصہ, جس کو ہم سمجھتے نہیں, اور ہر ایرے وغیرہ کو ولی بنا کے بیٹھ دیتے ہیں کہ جی اس نے سر کی دین کی بتا دی ہے, سر درد دور کر دی ہے, یہ ولی بن گیا. یہ ولی کے لیے شرط نہیں ہے, ولی کے لیے شرط نہیں ہے. اسے کرامت کونیہ کہتے ہیں, حاجتیں پوری کرنا, سر درد دور کر دینا, دل کی بات بتا دینا, ایسے کام کر دینا, ہوا میں اڑ جانا, پانی ٹھنڈے کو گرم کر دینا, گرم کو ٹھنڈا کر دینا, ابھی بھی اڑ جانا, یہ ولایت کی شرط نہیں ہے. یہ ولایت کی, اسے کرامت کونیہ کہتے ہیں, یہ ولایت کے لیے شرط نہیں. یہ تو کافروں سے بھی ہوتی ہیں, یہ تو دجالوں سے بھی ہوتی ہیں, یہ تو مرزیوں سے بھی ہوتی ہیں, یہ تو رافضیوں سے بھی ہوتی ہیں. اینڈ میں کانا دجال آئے گا, اس سے بھی ہوگی, بارش برسائے گا, کیا نہیں کرے گا, سبزہ اگائے گا, اسے مان لو گے قطعاً. یہ ولایت کی شرط نہیں ہے, بلکہ اللہ پاک ان کو اور دور کرتا ہے. اسے استدراج کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں, اس لیے ہم جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اڑ جاؤ, اڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پانی گرم ہو جائے, گرم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہم صحیح ہیں. انہیں یہ نہیں پتا اللہ تمہیں سمجھ نہیں آنے دیتا, کیونکہ ظالموں تمہیں رب نے جہنم میں پھینکنا ہے, تو تمہیں ایسے ہی رکھا ہوا ہے, تم اسے صحیح سمجھتے رہتے ہو, پھرتے رہتے ہو. لیکن جو ولی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کرامت شرط نہیں ہوتی, ان کے لیے کرامت قلبیہ شرط ہوتی ہے. کرامت ولی کے لیے کرامت قلبیہ شرط ہیں. اور کرامت قلبیہ کیا ہوتی ہیں کہ ولی کا دل اللہ کے علوم سے روشن ہو جاتا ہے, علوم الہیہ اس کے دل میں آتے ہیں, اور معارف الہیہ اس کے دل میں آتے ہیں. کسی کے پاس بیٹھ کے وہ اس طرح پڑھا نہیں ہے کہ ان معارف کا پتہ چلے, اور ہر چیز پڑھی بھی نہیں جاتی. جب وہ اتنا قریب ہوتے ہیں, اتنا قریب ہوتے ہیں, اللہ پردے اٹھا دیتا ہے. پھر اللہ ان پہ انوار کی برسات کرتا ہے, اپنے محبوب کے ذریعے ان کے دل پہ القاء کرتا ہے. وہ عمل کرتے ہیں, اللہ پاک اور دیتا ہے, اور دیتا ہے, اور دیتا ہے. ہم سیکھ کر وہاں نہیں پہنچ پاتے جہاں وہ خلوص عمل کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو ان کے دل میں معارف الہیہ آ جاتے ہیں, اور علوم